हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अच्छी सेक्स लाइफ का राज क्या है? जिनसी ताल्लुक़ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। किसी सेक्स थेरेपिस्ट के लिए वैलेंटाइन डे नाखुशगवार दिन होता है। यह कहना है डॉक्टर पेगी का, जो ओटावा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि उस दिन में ऐसे जोरों से मिलती हूँ जो बहुत परेशान होते हैं। ऐसे अफराद जिनकी सेक्स ज़िंदगी पहले ही मुश्किलात का शिकार हो, ज़हनी दबाव और तवक्कुआत का इम्तिज़ाज मज़ीद परेशानी पैदा करता है। तो हमें मालूम हुआ कि सेक्स इतना आसान या सादा मामला नहीं जितना ख्याल किया जाता है। डॉक्टर पीगी ने बतौर क्लिनिकल माहिर नफ्सियात और सेक्स थेरेपिस्ट तरबियत हासिल की और जिनसी मायूसी की वजूहात जानने में कई साल बिताए। 2018 में उन्होंने एक मज़मून तहरीर किया जिसमें उन्होंने ख़वातीन से जुड़े सेक्स के तस्वुरात का मुआयना किया। 2020 में उन्होंने अपनी तवील तहकीक की मदद से एक किताब भी लिखी। इस तहरीर में उनका इंटरव्यू पेश किया जा रहा है जो कन्व्यूबल मैगज़ीन में छपाया गया था। कुछ पार्टनर दिन में एक से ज़्यादा बार सेक्स करना चाहते हैं, जबकि कुछ एक माह में एक बार। क्या ये आम सी बात है? आइए जानते हैं। किसी सेक्स कंसल्टेंट के पास ऐसे लोग आते हैं जिसकी वजह यह होती है कि उनमें अदम तवाज़ुन होता है। यह एक मसला है क्योंकि सेक्स किसी की शनाख्त का हिस्सा होता है, और जब आपका पार्टनर उसमें शराकतदार नहीं बनता तो ऐसा लगता है कि आपको ठुकराया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब अपने पार्टनर के जज्बात को ठेस न पहुंचाने का दबाव भी शदीद होता है। चलें सेक्स के दिनों रुख देख लेते हैं। पहले ये बताएं कि जिन लोगों में ज़्यादा सेक्स की ख्वाहिश होती है, क्या ये कोई बीमारी है? आइए जानते हैं। अगर आप अमरीकी माहिर नफ्सियात की एसोसिएशन की 1950 में जारी करदा मालूमात पढ़ें तो उसमें ज़्यादा सेक्स की ख्वाहिश को एक मसले के तौर पर बताया गया है। ख़वातीन में इस नम्फोमेनिया का नाम दिया गया, जबकि मर्दों में साटियारिस। 1950 में ऐसी ख़वातीन को बिजली के झटके दिए जाते थे या फिर सर्जरी के ज़रिए दिमाग की एक मखसूस हिस्से का बाकी दिमाग से राब्ता मुनक़ता कर दिया जाता था। दूसरी जानिब ऐसे मर्दों को नॉर्मल समझा जाता था। फिर सेक्स का इनकलाब आया और उस सोच को रद्द कर दिया गया कि ज़्यादा सेक्स की ख्वाहिश किसी किस्म का मसला है। 1980 में कम सेक्स की ख्वाहिश को एक मसला गर्दाना गया और उसका इलाज बताया गया। मर्दों और ख़वातीन में कम सेक्स की ख्वाहिश पर तिब्बी शोबे की समझ में क्या तब्दीली आई? 1987 में इसे हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर का नाम दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से परेशानी में इजाफा होता था। ताहम 2013 में मर्दाना कमज़ोरी और उस डिसऑर्डर में फ़र्क किया गया, जबकि ख़वातीन के हवाले से कहा गया कि ये एक अंदरूनी ख्वाहिश की कमी का मसला है। कुछ माहिरीन ये तजवीज़ दे सकते हैं कि जिन जरों में सेक्स की ख्वाहिश का अदम ताउन मौजूद है, वो आपस में किस किस्म का समझौता कर लें। क्या ये एक अच्छा ख्याल है? ये अच्छा हाल नहीं है। उससे किसी को भी वो नहीं मिलता जिसकी उनकी ख्वाहिश है। ताहम तिबी माहिरीन के मरीज़ उनसे नालान हो जाते हैं क्योंकि वो उन पर एतमाद नहीं करते। लेकिन ऐसा समझौता नाकाम होने की वजह यह होती है कि असल मसले का इलाज करने के बजाय उसके अलामात का इलाज किया जा रहा होता है और उसी वक्त और मुद्दत की नज़र से देखा जाता है। हो सकता है कि मसले की बुनियाद शख्सियत से हो या फिर सेक्स का मयार। इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरी बार सेक्स के दौरान किसी के अंदर क्या एहसासात पैदा हुए। क्या उन एहसासात में खौफ शामिल था या फिर
یہ سوچ تھی کہ مجھے مزید کی ضرورت ہے۔ اگر مسئلہ سیکس کے معیار میں ہے تو کیا اس حوالے سے تحقیق کی گئی ہے؟ آئیے جانتے ہیں دوستوں۔ زیادہ تر تحقیق نے اس بات پر توجہ دی ہے کہ سیکس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت ایسا سیکس چاہتی ہے جو ان کو زندہ ہونے کا احساس دے۔ 2005 میں ہماری ٹیم نے ایسے لوگوں کا معائنہ کیا جن کو سیکس سے مکمل اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ ہم جاننا چاہتے تھے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے وہ مطمئن تھے، تاکہ ان سے سیکھ سکیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ آئیے جانتے ہیں۔ میرے تجربے کے مطابق مجھے جن لوگوں نے متاثر کیا وہ 60، 70 اور 80 کی دہائی میں تھے، جنہوں نے سیکس کو دوبارہ ایجاد کیا کیونکہ بیماری، معذوری یا معاشرتی حالات کی وجہ سے ان کو ایسا کرنا پڑا۔ ہم نے مختلف لوگوں کا تجزیہ کیا جن کو آپ عام نہیں سمجھتے، جن کو کسی وجہ سے سیکس کا تصور بدلنا پڑا۔ ان میں زیادہ عمر کے لوگ بھی شامل تھے۔ ان تمام لوگوں نے اپنی سیکس زندگی کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ یہ کیسی ہونی چاہیے۔ پہلی تحقیق کے لیے ہم نے 75 لوگوں کا معائنہ کیا اور ہر ایک سے تقریباً 42 منٹ سے 2 گھنٹے تک بات چیت کی۔ آپ کو اچھے سیکس کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ میڈیا میں جو ہم سنتے ہیں، جس کے مطابق ٹیکنیک کا استعمال ہیجان شہوت دیتا ہے، اس کی برخلاف ہم نے جن لوگوں سے بات کی ان کا کہنا تھا کہ بے جان شہوت اچھے سیکس کے لیے ضروری نہیں۔ ان کے مطابق جو چیزیں سیکس کا بہتر بناتی ہیں ان کا ٹیکنیک سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر کسی کا تجربہ مختلف تھا، لیکن انہوں نے چند نکات بتائے۔ یہ نکات کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے جن 2 نکات کا زیادہ تذکرہ کیا وہ اس لمحے میں موجود ہونے کا احساس تھا اور اپنے ساتھی کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہونے کا خیال تھا کہ جیسے دونوں تک جان دو غالب تھی۔ باقی نکات میں قربت، ایک دوسرے سے ہمدردانہ بات چیت، اپنی کمزوری کا احساس، خطرے اور مزے کا امزاج اور ماورائی کیفیت کا احساس شامل تھے۔ جب ہم ہمدردانہ بات چیت کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف زبانی گفتگو نہیں بلکہ اپنے ساتھی کے بارے میں اتنی سمجھ بوجھ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو بنا کہے علم کو کہ وہ کہاں چھوا جانا چاہتا ہے۔ ایک شخص نے ماورائی کیفیت کا اس طرح سے ذکر کیا کہ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جسے وہ روشنی، ستاروں، موسیقی اور امن کی کہکشاں میں پرواز کر رہے ہوں۔ کیا اس معاملے میں مردوں اور خواتین کے تجربات میں فرق ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ مردوں، خواتین، نوجوانوں اور بوڑھوں میں سیکس کا فرق زیادہ تر فرض کر لیا جاتا ہے، لیکن ہماری تحقیق میں ہم نے جانا کہ ان تمام میں اچھے سیکس سے جڑی عوامل میں یکسانیت تھی۔ کیا آپ نے کوئی ایسی بات سنی جو بہت خاص تھی؟ ہم نے ایک جوڑے کا انٹرویو کیا جسے ہم بطور مثال پیش کر سکتے ہیں۔ وہ ریٹائر ہو چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہم ہفتے میں 3 بار سیکس کرتے تھے، اب ہم 70 سال کے ہیں تو ہم ہفتے میں صرف 1 بار سیکس کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم کام سے جمعرات کو گھر آتے تھے تو ہم صحت مند کھانا تیار کر لیتے تھے جو سوموار تک کے لیے کافی ہوتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور کام باقی نہیں بچتا تھا۔ اب ہم ہفتے میں 1 بار سیکس کرتے ہیں جو جمعرات سے لے کر سوموار تک جاری رہتا ہے۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی مثال ہے اور اس بات کا آپ کی کتاب میں بار بار ذکر ہے کہ اچھے سیکس زندگی کے لیے کافی توانائی، وقت اور لگن درکار ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایک چیز جس کا ہم میڈیا میں ذکر سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیکس اچانک اور قدرتی طور پر ہوتا ہے اور یہی مفروضے پورن میں دکھائے جاتے ہیں۔ اصلیت یہ ہے کہ اچھی محبت کرنے والے اس کام کے لیے وقت اور توانائی صرف کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اچھی محبت کرنے والے محبت سے بنتے ہیں، پیدائشی نہیں ہوتے۔ کیا آپ کی تحقیق کا طبی اعتبار سے بھی فائدہ ہوا؟ 2012 میں
ہم نے جانچنا شروع کیا کہ ہم اس تحقیق سے ایسی جڑوں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہ سیکس کی عدم توازن کا شکار ہیں، لیکن نفسیاتی علاج مہنگا ہوتا ہے اور یہ محدود آمدن والے افراد کی پہنچ سے دور ہوتا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ گروپ تھراپی کریں، جس میں ہم نے 8 ہفتوں کے لیے ایک مواد تیار کیا، جس کے ذریعے ہم نے ایسی جوڑوں کو مدد کی کوشش کی۔ کیا اس سے فائدہ ہوا؟ ہم نے 10 سال اس پر تحقیق کی اور یہ کام کرتے ہیں، یہ مختصر جواب ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جوڑوں میں واضح تبدیلی آئی اور وہ پہلے سے زیادہ مطمئن تھے، اور بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی 6 ماہ کے بعد بھی قائم رہی۔ انہوں نے اعتماد اور بات چیت میں بہتری محسوس کی۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، کامنٹس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔